السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جو خبریں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور پس پردہ کچھ چیزیں اس پر ڈسکس کرنی ہوتی ہے اور آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ امکانی طور پر کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چھپائی جا رہی ہے عوام سے۔ یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت کو کہا کرتے تھے، بلکہ ان پر الزام تھا، جو یہ بڑے یقین کے ساتھ یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ یو ٹرن کا مطلب ہے کہ اپنے باپ کے قائم نہیں رہتے ہیں اور جو ہے بالکل گھوم جاتے ہیں، 360 کی ڈگری پہ آ جاتے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاتے ہیں اور پھر کچھ نہیں ہو پاتا۔ ان کی شاید کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ مجبور تھے، ان کے کہیں ہاتھ بندھے ہوئے تھے یا کوئی ان کی پیٹھ پہ ہاتھ تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں۔ اور شیخ رشید بھی بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہا سنا جو ہے وہ کسی اور کا ہوتا تھا۔ بہرحال یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی حکومت، ان کے 10 حلیفوں کی حکومت اور سب کا جو ہے ایک مرغوبہ بنا ہوا ہے ان کی حکومت، بڑے یو ٹرن لے رہی ہے۔ کبھی یہ کہتی ہے کہ کھاد کی قیمت ہم جو ہے وہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، لیکن دوسری دن یہ قیمتوں میں اگر کمی کا اعلان کرتی ہے تو دوسرے دن یہ کہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری رکھتی ہے کہ کمی میں جو قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے اس میں واپس لے لیا گیا ہے اور اب اضافہ ہی رہے گا۔ وفاق نے درآمدی اشیاء، بہت اہم موضوع ہے یہ کہ وفاق نے درآمدی اشیاء پہ عائد پابندیاں نرم کر دی ہیں۔ اتنی احمقانہ اسٹریٹجی اپنائی موجودہ حکومت نے کہ درآمدات پر چلنے والا ملک جو کوئی چیز بناتے نہیں ہے، گارمنٹ کے علاوہ چند چیزوں کے علاوہ اس کی جو ہے ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے، اس نے جو ہے ایکسپورٹ بند اگر کر دی ہے، امپورٹ جب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہم بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں یہاں بنتی بھی نہیں ہیں اور باہر سے آپ آنے بھی نہیں دینا چاہتے، اور تو یہاں نہ کیسے حکومت چل سکتی ہے؟ اس کے لیے تو آپ سارا زور درآمدات پہ، ایکسپورٹ پہ دیتے ہیں کہ چینی بھی چل جائے، چاول بھی چل جائے، گندم بھی چل جائے، پھر وہاں سے جو ہے ہم امپورٹ کر کے اپنا کام بھی چلا لیں۔ یہ دوہری پالیسی آپ نے اپنا رکھی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ یہ جو آپ نے درآمدات کی پالیسی پر اپنے عمل درآمد کی کوشش کی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ باہر کی کوئی چیز نہیں آئے گی، بی پاکستانی بائے پاکستانی، پاکستان تو بیچا جا چکا ہے، خود بیچا جا چکا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بائے پاکستانی، پاکستان نے بنایا کیا ہے؟ سوئی دھاگا تو یہاں تیار نہیں ہو رہا۔ یہ سب تماشے اس لیے ہیں کہ کیا ہم حکومت کو یہ بولنا چھوڑ دیں کہ آپ تو ڈبل یو ٹرن والے لگتے ہیں، آپ تو ان سے زیادہ یو ٹرن لے رہے ہیں، وہ الزام آپ دھرتے تھے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی پالیسی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا، آپ جو ہے پیٹرول کی قیمت اوپر لے گئے، اب کہتے ہیں کہ وہ اسی پہ رہیں گے، یہ اور ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے ہیں اور کسی دن اعلان بھی ہو جائے گا کہ یہ قیمتیں پھر پیٹرول کی بڑھ گئی ہیں۔ کوئی یقین، آپ استحکام اپنی پالیسیوں میں آپ نہیں رکھے ہوئے، اس لیے کوئی آپ کو یہ اعتبار قائم نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اچھی حکومت کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور 1.5 سال اپنے پورے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اپنے اعتبار قائم نہیں کیا تو بہت بڑا زلزلہ، سیاسی زلزلہ آ سکتا ہے اور درہم بھرم ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے تو کہہ بھی دیا ہے اور عمران خان کو بتا بھی دیا ہے کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، ہم جو ہے پہلے جانے والے نہیں، ہم پہلے جو ہے الیکشن کرانے والے نہیں، ہم جو ہے عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، ہم آئین کی شکوں کے مطابق آئے ہیں، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت میں رہیں۔ آپ نے یہ حکومت لی، آپ کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر ملک ہیں، تو آپ نے وینٹیلیٹر پر ملک کیوں لیا؟ کیا آپ نکال سکتے تھے؟ آپ کے پاس تھی اتنی صلاحیت، اتنی مہارت تھی کہ آپ جو ہے وینٹیلیٹر کا کیس لیتے؟ ایک ایسا مریض جو موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کو نکالنے کی اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے اور آپ جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اقدامات کیا ہیں؟ کیا آپ نے مہنگائی میں کمی کر دی ہے؟ لوگ کتنے بل بل آ رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو سستی چیزیں آ جاتی تھیں چائنا سے، اب آپ چائنا کو ناراض کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکسپورٹ اس کے ہاں کچھ کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اس کے ہاں سے آپ امپورٹ نہیں کریں گے اور تو تجارت کا توازن کیسے ہوگا؟
تجارت کا توازن ہے کہ آپ کی چیزیں وہ خریدیں اور ان کی چیزیں ہم خریدیں، دونوں کا کام چلتا ہے، دونوں کی تجارت چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے، آپ ہماری چیزیں خریدیں۔ کیوں خریدیں؟ آپ کی کیا کوالٹی ہے؟ آپ کی جو آپ زرعی ملک ہونے کے باوجود چاول بیچتے ہیں، چاول آپ امپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بدلے میں کیا گھاس پھوس سے ملک چلائیں گے؟ یہ گھاس سے چلنے والا ملک ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کی سوچ کہاں ہے؟ یہ لوگ یہ جو ہے مفتاح اسماعیل ہیں، اب آپ یہ ان کو تنقید کرنے والے ان کا بھی نام خراب کر رہے ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں، حکومت کو اعتبار عوام کا قائم کرنا ہے اور اس میں اپنی پالیسی میں استحکام اور مستحکم اور مرتب پالیسی لے کے آئیں، تماشا نہ بچائیں۔ اگر آپ تماشا بتائیں گے تو پھر تماشا آپ کا بنے گا۔ اس طرح آپ جس طرح کے آپ بتاتے ہیں کہ تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں ہمارے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دنیا آپ اتنا بڑا معاہدہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ آپ کا ترکی سے معاہدہ ہو گیا اور ترکی سے معاہدہ بھی اتنا بڑا ہے کہ پاک ترک تجارتی حجم جو ہے وہ 5 ارب ڈالر کا ہو جائے گا۔ ارے حجم سے کچھ نہیں ہے، بیلنس جو ہے کہ آپ کے حق میں تجارت کا توازن ہے کہ آپ جو ہے ان کو چیزیں دے رہے ہیں تو ایکسپورٹ آپ کی بڑھ گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ تو نہیں بڑھی ہے، آپ کا جو ہے آپ کی تو کمائی یا آپ کا منافع تو نہیں بڑھے گا، آپ ان کی چیزیں لیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ ٹریڈ بیلنس بھی چیزیں کہ آپ جب آپ کی چیزیں زیادہ لی جا رہی ہوں گی اور آپ کچھ چیزیں کم لے رہے ہوں گے، آپ کا زر مبادلہ کم جا رہا ہوگا اور آپ کے پاس چیزیں بہتر طور پہ آپ کو مارکیٹ مل رہی ہوگی، تب تو بات ہے۔ یہاں آپ نے کہہ دیا کہ وہ مارکیٹ 5 ارب ڈالر ہو جائے گی، یہ بھی تو بتائیے مارکیٹ اس طرف کتنا جا رہا ہے، اس طرف کیا جا رہا ہے۔ سمجھدار آپ ہوں تو یہ توازن بتائیں آپ کہ ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ ہمارے لیے کیا خیر مقدمی چیز ہے جس کو آپ اتنا اعتبار کی بات کرتے ہیں کہ ہدف بڑھایا جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہوگی۔ خواب دکھائے عمران خان نے بھی، اور آپ نے ان خوابوں کا کو چاک کیا، اس کا پروپیگنڈا کیا، چرچا کیا، بدنام ہوا، چلا گیا حکومت سے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ آپ کی سزا کا بھی ذرا غور کر لیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو پھر نتیجہ تو وہی ہوگا جو اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ نشان عبرت اگر آپ نے بنایا ہے اور کوئی بنائے تو نشان عبرت تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ خدا را لوگ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ معصوم ہیں۔ بھوک ایسی چیز ہے کہ تلملا دیتی ہے، کوئی اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن آپ جو لمبے لمبے کھیل کر رہے ہیں، آپ کے پاس 1.5 سال میں آپ کیا تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ وہ کہتے ہیں انہوں نے فکس کر دیا تھا، اپنی قیمتیں فکس کر دی تھی، آپ نے بھی جو ہے وہ پہلے جو ہے آپ فکس کر کے گئے تھے، سارا ملبہ اس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اب اس سے وہ نپٹا اور اب وہ فکس کر کے آپ ہی کی پالیسی کی وہ نقل کر کے گیا، وہ بدنام ہو گئے تو اقتدار سے محروم ہو گیا، آپ اقتدار میں آ گئے۔ اب آئینی طریقے تھے تو یہ تو اندر ہی اندر جو ہے ہمارے نمائندے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی طرف کا عوام کی جو آج کی رائے ہے وہ تو الیکشن میں آئے گی نا، کہ وہ آپ کو کیا سمجھ رہی ہے۔ فکر کیجئے کل کی، عوام کی آج کی فکر کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اقتدار کے آپ ماہرین ہیں اور آپ کو دوبارہ حکومت دے دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس اقتدار سے آپ کا ایک فائدہ ہوا کہ نیب سے جام چھوڑ گئی، بڑے بڑے کیسوں سے آپ نکل گئے، اچھا ہوا، یہ مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ عذاب سے نکل گئے، لیکن عوام کو بھی عذاب سے نکالنے کی کوشش نہیں کیجیے، زمین پہ نظر آتا ہوا دیکھا جانا چاہیے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔